اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5ویں درس کے ساتھ میں پھر حاضر ہوئی ہوں۔ پچھلے درس میں ہم نے ضمہ کے بارے میں جانا تھا، پیش کے بارے میں، کہ جس حرف کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو، اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ جس حرف پہ فتح ہو، زبر ہو، اسے فتح بولا جاتا ہے زبر کو، اور جس لفظ کے اوپر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، اس لفظ کو، فتح والے کو، اور جس کے اوپر کسرہ یعنی زیر ہو اسے مکسور بولا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر حرکت والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ساکن کے بارے میں بتاؤں گی کہ ساکن کی علامت جو ہے، اس کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کی شناخت جو ہے ایسے ہوتی ہے، ہر حرف کو، مثلا الف ہے اور با لے لیں، 2 حرف۔ اب ان کے اوپر اگر ساکن ہم نے کرنا ہے تو اس علامت سے ہم ان کو ساکن کریں گے۔ اب اس علامت کو جو ہے سکون کہا جاتا ہے، اور اس کو با کو جو ہے یہ ساکن ہے، اور یہ سکون کی حالت ہے، سکون، یہ علامت جو ہے سکون اس کو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح آج جو ہے ساکن نون کو جو ہے تنوین کے بارے میں جانیں گے کہ ساکن نون کو تنوین کہتے ہیں، یعنی جو 2 پیش ہوتی ہے، 2 ضمیں ہوتی ہیں، 2 زیر ہوتی ہے، تنوین، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور ساکن نون کو تنوین کہتے ہیں جو عربی زبان کے بعض اسموں کے آخر میں آتا ہے۔ اس نون کو بولا تو جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا، اور اس کی علامت اسم کی آخری حرف پر ایک حرکت کا تکرار ہوتا ہے۔ اب اس کو میں مثال سے واضح کروں گی تو مزید آپ پہ واضح ہو جائے گا۔ جیسے لفظ لے لیں راجولن، راجولن۔ اب یہاں پہ یہ جو 2 ضمے ہیں، 2 پیش ہیں، ان کا یہاں پہ تکرار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 پیش کا یہاں پہ تکرار ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو جو ہے بولا تو جاتا ہے، یہاں پہ جو نون ہے، نون ساکن ہے، وہ اس کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہے یہاں پہ، یعنی راجولن، یہ ساکن والا نون، یہ جو ہے ہم اس کو جو ہے یہ بولا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، اور اس کو علامت کو ہم ڈبل پیش، ڈبل ضمہ سے جو ہے اس کی تکرار ہوگی۔ اسی طرح سے اگلی مثال میں آپ کو دے دوں کہ مد رسا تن، یہاں پہ یہ دیکھیں ڈبل ضمہ جو ہے یہ اس کی تکرار کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اگلی مثال سے واضح کر دوں کہ فارسن، فارا سن، یہاں پہ دیکھیں 2 کسرہ ہے، یہاں پہ 2 کسرہ کا تکرار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آج میں آپ کو تنوین رفع کے بارے میں بتاؤں گی، تنوین نصب کے بارے میں بتاؤں گی، اور تنوین جر کے بارے میں بتاؤں گی کہ تنوین رفع کیا ہوتی ہے، تنوین نصب کیا ہے، اور تنوین جر کس کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی حرکت پہ آ جائیں، تنوین رفع، تنوین رفع، ایسے اسما، اب اس کے بارے میں کیا بتاؤں گی کہ ایسے اسما کی آخری حرکت میں 2 ضمے ہوں، ان کی تنوین کو ہم کیا کہیں گے، تنوین رفع۔ جیسے اب اس کی مثال دے دوں، جیسے راجولن، وہی والی جو ہے ایک اوپر والی مثال جو ہے وہ آپ کو اس سے واضح ہو جائے گا، راجولن، یہاں پہ راجولن میں جو ہے یہ جو 2 ضمے ہیں ان کو ہم جو ہے تنوین رفع بولیں گے، تنوین رفع۔ اور اس کو بولا بھی کیسے جاتا ہے، راجولن، جس کو راجولن اس شکل میں، ٹھیک ہے، یہاں تنوین کے ذریعے، جس کو راجولن بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ جو 2 ضمے ہیں ان کو تنوین رفع بولیں گے۔ آج تنوین رفع کے بارے میں بتایا کہ تنوین رفع جو ہے وہ اسما جن کے آخر میں 2 ضمہ ہوں ان کو تنوین رفع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 ہے تنوین نصب، تنوین نصب،
وہ اسما جن کے آخر میں 2 فتح ہوں ان کی تنوین کو تنوین نصب کہا جاتا ہے، جیسے بناءً، بناءً، جس کو بناءً بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بناءً یہاں پہ اب 2 فتح جو ہیں ان کو ہم بولیں گے تنوین نصب۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیے تنوین جر کے بارے میں۔ تنوین جر وہ اسما جن کے آخر میں 2 کسرہ ہوں ان کو تنوین جر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال میں دے دیتی ہوں، مثال سے واضح ہو جائے گا 2 کسرہ کا، کہ جیسے فارسن، فارسن، فارسن۔ اب یہاں پہ یہ جو 2 کسرہ ہیں ان کو ہم تنوین جر بولیں گے، تنوین جر۔ اور اس فارسن کو ہم جب لکھیں گے تو ایسے، جس کو فارسن بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں فارسن یہ نون لکھا تو جاتا ہے، لیکن ہم جب یہاں پہ فارسن یہ نون لکھا تو جاتا ہے، لیکن ہم جب یہاں پہ 2 کسرہ کے ساتھ بولیں گے تو یہ بولا جائے گا لیکن لکھا نہیں جائے گا۔ یہ نون جو ہے یہ لکھا نہیں جائے گا لیکن یہاں پہ بولا جائے گا، فارسن۔ تو آج جو ہے ہم نے تنوین رفع کے بارے میں جانا کہ تنوین رفع جن اسما کے آخر میں 2 ضمہ ہوں اسے تنوین رفع کہا جاتا ہے، اور اسی طرح تنوین نصب کے بارے میں جانا کہ وہ اسما جن کے آخر میں 2 فتح ہوں ان کو تنوین نصب بولا جاتا ہے، اور تنوین جر کے بارے میں جانا کہ وہ اسما جن کے آخر میں 2 کسرہ ہوں 2 زیر ہوں ان کو تنوین جر کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے نیکسٹ درس تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔